پوچھا ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں انبیاء اور صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں کی اس کی مکمل تفصیلات درکار ہے. کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت شیخ الحدیث نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتنہ مودودیت، اور مولانا عبد الحمید سواتی نے ایک کتاب لکھی ہے مودودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں. مولانا مفتی نظام الدین نے ایک رسالہ لکھا تھا مودودی صاحب اپنی عبارات کے آئینے میں. مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم پہلی جلد میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین لکھا ہے. پڑھائی کے سلسلے میں پریشانی کے سامنے انیس پڑھائی میں بہتری کے لیے دعا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھتے وقت 3 مرتبہ، اور اٹھتے وقت رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما 3 مرتبہ. اور نمازوں کی 5 وقت پابندی تلاوت کا بھی خیال رکھیں. 5 وقت کی نماز کی پریشانی پہ پڑتی ہے، اس کے متعلق 5 وقت کی نماز کی پیشانی پر نشان پڑتی ہے. یعنی کیا ہے؟ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود نشان نہ بنائیں. استواء العرش کے سلسلے مولانا انور شاہ کو ابن تیمیہ سخت لائی مسئلہ کیا ہے؟ یہ علمی مسئلہ ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو رہنے دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران بھول جاتا ہوں کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، اس صورت میں کیا یاد رکھنے کی کوشش کریں اور پھر کم سمجھ کر کے سجدہ سہو کریں. وہاں صاحب بدعتی کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیں کہ میں نہیں ہوں. یہی تو بدعتی کی نشانی ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، خود احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے خلاف. بس احمد رضا کے ترجمے پر فیصلہ ہے کہ وہ کیا ہے. یہ کہتے تو ہے لیکن ایسا ترجمہ آج تک انہوں نے کیا نہیں، لکھ نہیں سکتے. میں ایک طالب علم ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے اور ادار بھی بہت زیادہ. اللہ سبب فرمائے، استغفار کی کثرت کرے. شرعی پردہ عورت پر خود ضروری یا شوہر کا فرض بنتا ہے؟ فرض تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور زن دونوں پر ہے. عورت چونکہ مرد کے کنٹرول میں ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے اگر عورت بے احتیاطی کرے تو مرد تعذیب کرے اور اسے منوائے، اور اگر مرد بے رہروی سے پیش آتا ہے تو عورت اس سے طلاق لے لے، اجازت لے سکتی ہے کہ میں ایک فاشی اور منکر دین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ایک بوڑھی خاتون ہے جو اکثر رات کو خواب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتی ہے، پریشانیاں اور صدمے ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی نے اپنی کتاب آپ کے مسائل میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر شیعہ تھا، تو بیان فرمائے کہ یہ بات کہاں تک، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے. محمد بن ابی بکر تو شیعہ نہیں تھا، البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرفدار تھا. مسئلے معلوم کرنے کی انگوٹھی پہننا واقعی سنت ہے؟ نہیں، صرف اجازت آئی ہے، اور الگ تحقیق ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو مہر لگاتے ہو، جیسے قاضی، مفتی، بادشاہ. میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا، اللہ صحت و شفا دے. وتر کی نماز کے بعد جو 2 نفل لوگ پڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے، اس لیے وتر کے بعد کوئی نفل پڑھنا بہتر نہیں ہے. اس پر تو ہمارا رسالہ موجود ہے نا، احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر، اردو میں رسالہ ہے، اسے پڑھ لیں. کیا ہم ہرے رنگ کو برا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے پرچم کا رنگ دیا رہا ہے؟ ہمارے ملک کی غلط ہے اور آپ پرچم رو رہے ہیں. تفسیر ابن کثیر امام بونی کے ساتھ ہی تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ورنہ نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ پڑھا ہے کافی ہے، اگر دلیل آئے فقر وما تیسر ہے. یہ مسئلہ دارالحدیث کا ہے، یاد نہیں ہے. مجھے آپ سے مسئلے پوچھنے، اسلام میں نظر بد کی کیا حیثیت ہے؟ نظر حدیث میں ہے، بخاری العین حق، نظر لگ جاتی ہے، اس کا علاج بھی آیا ہے. میرا دوست کہتا ہے کہ یہ مولانا لفظ کا استعمال صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے مولانا آیا ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. حدیث میں ابو رافع کو کہا یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم.
اس لیے آپ کے دوست کی یہ بات غلط ہے۔ حضرت اس حدیث کی طرح تفصیل وضاحت کرے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے، اس میں ایک جنت ہے۔ یہ حدیث درست اور صحیح ہے، الملل والنحل وغیرہ میں موجود ہے۔ فجر میں اٹھنے کی کون سی دعا ہے؟ سورۃ کہف کی آخری آیت ہے۔ ذہنی سکون کے لیے سبحانک، بسم اللہ سبحان اللہ کلمہ تمجید پڑھا کریں۔ رزق میں فراوانی کی دعا بتا دے، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ نماز فجر کے بعد اسی ہیئت پر 70 مرتبہ پڑھا کریں۔ کیا مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا درست ہے؟ نہیں ہے، بدعت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بدعتی فرقے کو وجود میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ جب سے شیطان آیا ہے اس وقت سے یہ بدعتی موجود ہے، مختلف شکلوں میں۔ شیطان نے بھی انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے۔ ابراہیم صادق آبادی نے ضرب مومن میں لکھا ہے کہ تعزیت اور عیادت دو موقع ایسے ہیں جن میں کچھ کھانا پینے شریعت کے خلاف ہے، تبھی غیرت ہے۔ یہ غلط لکھا ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ عالم نہیں ہے۔ دونوں موقعوں پر کھانا درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ مردے والے کو کھلایا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ مریض کو آپ تحفہ لے کے جائے، وہاں کم وقت گزارے، لیکن وہاں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانا جائز ہے؟ مجھے اس کی تفصیل کا پتہ نہیں، اگر سود نہیں ہے تو جائز ہوگا۔ کسی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں اولیاء کرام کے بارے میں معلومات ہو۔ ارواح ثلاثہ، حکایات صالحین، مولانا اشرف علی کی۔ رسول اللہ نے کسی خاص رنگ کی طرف اشارہ تو نہیں کیا کہ ہری پگڑی پہننا صحیح نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہری پگڑی پہننا دجال کے سپاہیوں کا کام ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی حدیث تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ سورۃ کہف جمعہ کو ہی پڑھنا کیوں افضل ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جمعے کے دن اور نماز جمعہ سے پہلے کسی وقت پڑھی جائے، اللہ پورا ہفتہ فتنوں سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن دجال کے شر سے بچائے گا۔ اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج کی شعاعیں پھیلی نہ ہو، اس کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز وتر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، کہاں تک کہ تہجد نماز بھی جب جناب اگر رات میں کسی کو صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکرانہ پڑھنا ہو تو یہ کام سب وتروں سے پہلے کر لے، وتروں کے بعد نہیں۔ رزق کی کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لیے یا وہاب کا ختم 1.25 لاکھ بار کیا جاتا ہے، یہ ختم ایک نشست میں کرنا چاہیے۔ بس جس نے جس طرح بتایا درست ہے، اللہ کا نام ہے، اس کے اثرات ہیں۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑا جائز ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اذان سے چند منٹ پہلے سنت شروع کرے کوئی حرج نہیں، جب وقت داخل ہو چکا ہے۔ آج کل جو مارکیٹ میں رنگ ملتا ہے وہ رنگ بالوں میں لگانے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رنگ کسی بھی رنگ کے ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زنانہ نہ ہو مرد کے لیے اور عورت کے لیے مردانہ نہ ہو۔ میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ سے معذہ، اللہ صحت شفا نور عین نصیب فرمائے۔ اخلاق کے موضوع پر کوئی اچھی کتاب کا نام بتائے، اس کا نام ہے قرآن کریم۔ ویسے اخلاقیات پر مستقل کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے۔ قصص الانبیاء ٹھیک ہے، گزارا ہے۔ شریعت میں کسی کی برائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مقصد اطلاع ہو یا اصلاح ہو یا کسی کو اذیت سے بچانا ہو۔ مودودی صاحب کافر نہیں تھے لیکن ان کی بعض عبارات بہت افسوسناک ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کیا 63 سال کی عمر میں وفات پا جانا سعادت ہے؟ موافقت سنت کی وجہ سے سعادت ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے کوئی دعا یا قرآنی آیات؟ آیت کریمہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معاوضہ دے کر گھر میں خیر و بد کر کے قرآن پڑھوانا جائز ہے۔ کسی کی شادی کے موقع پر کسی شخص سے خیرات کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ خیرات کے پیسوں شادی نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے، دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایسی غلط بیانی کر رہا ہے۔ جب وہ مستحق ہے تو خیرات اور زکوٰۃ دونوں دے سکتے ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا پڑھ لی، پھر جب تک امام سلام نہ پڑھے دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب دل کے مرض مبتلا ہے، اسپتال، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے۔ میت کے بتیجے میت کی جمعرات کو فقیروں کو کھانا کھلانا متعین نہ کرے، کبھی جمعرات کو کبھی منگل کی رات کو، تو درست ہے۔ جہاز میں 8 گھنٹے کا سفر ہے،
پیشاب کے بعد ٹیشو سے استنجا کر کے بغیر دھوئے نماز وضو کر سکتے؟ جی ہاں، استنجے کا جس طرح پانی کا طریقہ ہے اس طرح کاغذ کا بھی ہے۔ ہماری مسجد خطیب صاحب کہتے ہیں کہ نماز میں جماعت کے ساتھ فرائی نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت میں اللہ ربنا لک الحمد حمدا طیبا پڑھا کرے، اس طرح مسجد انہوں نے پڑھوایا اللہ مغفر لی، یہ سب درست کہا ہے۔ امام صاحب غیرت مند آدمی ہے۔ صحیح نماز کی علامت یہ ہے کہ یہ سب دعائیں پڑھی جائیں۔ کسی عاصد نے اگر کسی پر جادو ٹونا وغیرہ کے ذریعے سے اگر کاروباری بندش لگوائی ہو تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ اس کے لیے عمل کریں، آپ کوشش کریں، تو آپ کریں گے آپ پر جادو ہوا ہے، سارے جہان کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہے۔ چاروں سلسلے نقشبندیہ، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ یہ سب برحق ہے۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پیر ذوالفقار میں نہیں جانتا ہوں ذوالفقار کو کہ کون ہے۔ حی علی الصلاح میں منہ دائیں طرف پھیرنا، حی علی الفلاح منہ بائیں طرف پھیرنا، جس طرح اذان میں کیا ہے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ تکبیر میں ضرورت نہیں ہے، عام طور پر عمل مولانا عبدالحی کی تحقیق پر ہے۔ ویسے عام کتابوں میں تو لکھا ہے کہ تکبیر کے دوران بھی دائیں بائیں منہ موڑنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی منہ موڑنا چاہیے۔ قیدی کو اللہ تعالیٰ قید سے رہائی عطا فرمائے۔ پوچھنا یہ کہ خدا حافظ کہنا درست اور جائز بلکہ اس زمانے میں بہتر ہے کیونکہ منکر حدیث کا رد ہے۔ معلوم کرنے کہ 30 اپریل کو ریفرنڈم ہو رہا ہے، ووٹ آپ کی مرضی ہے، آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں، کوئی اور کام آپ کا اس دن نہیں ہے تو یہ کر لیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پیشاب کی جگہ نیچے ہے اور کھانے کی جگہ اوپر ہے یہ کیوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہو گے نا کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ان اوقات پر ناراضگی ظاہر کی کہ اس وقت عبادت نہیں۔ کسی قبر پر جا کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، قبر کا وسیلہ تو کفر و شرک ہے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر کوئی معمولی سے معمولی بھی قادیانیت کی حمایت دل میں رکھ کے کافر مرتد اسلام سے خارج ہے۔ بچے کا عقیقہ 7 دن کے اندر نہیں، 7ویں دن 7 دن کے اندر نہیں ہے۔ 2-3 جمعے پہلے آپ نے رزق حلال کے لیے دعا کرائی، کل میری نوکری کا نتیجہ نکلنا ہے، دوبارہ ایک بار مہربانی فرما اللہ پاک آپ کے رزق حلال کے سبب فرمائے، دعا قبول فرمائے۔ عیسائی یہودی سے کاروبار لین دین جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ قادیانیت کی صفائی کی وہ قادیانی ہے یعنی اگر کس سے صفائی مانگی جائے تو اس کو اپنی صفائی کتنے دنوں میں کرنا چاہیے؟ جتنے دنوں میں ضرورت ہے، فوراً وضاحت ہونا چاہیے۔ میرے روزگار کے لیے اللہ پاک حلال کا رزق نصیب فرمائے۔ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے واسطے 2 رکعت صلاۃ مغفرت پڑھتا ہوں جس میں تبارک و علم سجدہ وغیرہ پڑھتا ہوں۔ ترتیب تو یہ نہیں ہے، پہلے الف لام میم سجدہ اور پھر سورہ تبارک، اور رات کو پڑھا کرے اور وطروں سے پہلے، بہت بہتر عمل ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری کچھ رقم ایک آدمی کے پاس ہے جو کہ نہ دے رہا ہے اور نہ سامنے آ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے، سب کے دل اور خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حلال جانور میں کون سی چیزیں ناجائز ہیں؟ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، جیسے پکنا ہے اور حرام مغز ہے، ذکر ہے، خصیتین ہے، غدود ہے، خون رواں ہے۔ فلسطین میں مرد اور عورت خودکش حملے اسرائیل پر کر رہے ہیں، چونکہ اسرائیل کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس لیے ایسا کرنے والے شہداء ہیں۔ نماز سنت کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے۔ بعض مسجدوں میں ظہر، مغرب و عشاء میں سنت نماز کے بعد دعا ہوتی، بشرطے کہ بدعت نہ ہو، ان اللہ کی آیت وغیرہ نہ پڑھی جائے، نفس دعا میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جہاں علماء کا رواج نہیں ہے جیسے کراچی، پنجاب، ہندوستان، وہاں نہ کی جائے، اور جہاں ہے جیسے سرحد افغانستان وہاں جائز۔ نور الظلم کے نام سے کتاب، اس میں 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہے، بعض محدثین نے کہا کہ حدیث غلط ہے، حدیث یہ لولاک لولاک، یہ کتاب دیکھنے کا قابل نہیں ہے۔ جس کتاب میں لولاک لولاک اور نعمان و سراج امتی، یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو دریا میں پھینک دینا چاہیے، قطعی موضوع اور جعلی روایت ہے۔ میرا بچے کا نام خالد محمود ہے، ایک نام ابوبکر بھی ہے، اور میرا بچہ اکثر سبق بھول جاتا ہے تو یہ معلوم ہے خالد محمود تو بہت اچھا نام ہے، اس کا نام مفتی محمود رکھو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے؟ جی ہاں۔ کیا کالا لباس پہننا مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے؟ جائز تو ہے، بہتر نہیں۔ میرے ارد گرد کچھ شرارتی لوگ رہتے ہیں، ان کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔
میرے جائز حاجات پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعا، صلاۃ حاجات پڑھتے رہے۔ اب گزارش ہے کہ میرے انٹر کے سالانہ امتحانات ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے اچھے نمبروں سے پاس، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔